بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ جب ابو بکر نے یہ طے کر لیا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام سے فدق غصب کر لیا جائے گا اور آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ سر پر چادر ڈال کر اپنے خاندان کی ہاشمی خواتین کے حلقے میں باہر نکلی۔ اس طرح کہ آپ کی رفتار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ آپ ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچیں جب وہ بھی انصار و مہاجرین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ کھینچ دیا گیا اور آپ نے بیٹھ کر ایک ایسی آہ اور فریاد کی کہ ساری قوم بے ساختہ گریہ کرنے لگی اور دربار لرز گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قوم کی ہچکیاں رکیں اور مجمع پر سکوت طاری ہوا تو آپ نے اس طرح خطبے کا آغاز فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے عالم لم یزل میں منتخب فرمایا تھا اور اس وقت انہیں نبی بنایا کہ جب اس کے سوائے کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور ان کی خلقت سے قبل ان کا نام رکھا گیا اور ان کی بعثت سے قبل ان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مخلوقات عالم غیب میں پنہاں تھیں اور وہ عدم کے پردوں سے باہر رہے اور دوسرے موجودات پر عدم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مخلوقات کا سلسلہ آگے بڑھا تو اسی نور کا انبساط تھا جو عالم لم یزل میں باعزم وحدیت میں ذات احدیت کی عبادت میں مشغول تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، ہر امر کے آشنا اور ہر راز آفرینش کے حامل تھے۔ زمانے آتے رہے، حوادث اور حادثات رونما ہوتے رہے اور حضرت ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ موجودات کی مقداریں حضرت کے سامنے معین ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی تکمیل کے لیے انہیں مبعوث کیا تاکہ ہر چیز پر ان کی حکمرانی رہے، حکمت الہی کا جریان ہو اور حتمی امور پر ختمی مرتبت کی تصدیق اور تائید ہو۔ حضرت پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت کے بعد دیکھا کہ قومیں فرقوں اور مختلف ادیان میں منتشر اور پراگندہ ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے گڑھے بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کے وسیلے سے ان لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے جہالت کے پردوں کو ہٹا دیا، تاریکیاں چھٹ گئیں اور نور الہی پھیل گیا، اور دلوں پر چھائے ہوئے دکھوں اور رنج و آلام کے بادل ہٹ گئے اور آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور مبہم امور واضح اور آشکار ہو گئے، اور حضرت سرور دو عالم نے لوگوں کے سامنے ہدایت کے منارے روشن کیے اور گمراہی سے انہیں نجات دی اور ان کی اندھی اور کور آنکھوں کو روشنی اور نور عطا کیا اور انہیں استوار دین کے راستے کی طرف ہدایت فرمائی اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بلایا۔ اور جب دین کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی راحت و رحمت محبت کے ساتھ انہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی اور اس کا اختیار اور انتخاب حضور سرور دو عالم کو دے دیا۔ اگر ہماری دعوت منظور ہو تو ہماری طرف رغبت کرو اور دنیا کے رنج و آلام سے نکل کر رحمت اور راحت کے عالم میں آ جاؤ۔ وہاں ملائکہ مقرب نے حضرت کا استقبال کیا اور چاروں طرف سے پروردگار کی خوشنودی رضوان اور غفران کی بارش و باراں ہے، اور جوار ملک مقتدر میں رحمت للعالمین کا مکان ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو میرے بابا جان پر، نبی دو جہاں اور امین وحی رحمان عالمیان پر۔ وہ اللہ کے دوست اور صفی ہیں، مخلوقات میں وہ مصطفیٰ اور رضوان الہی کے سلطان ہیں۔ سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں۔ اے بندگان الہی، تمہیں حضرت رسول خدا کے اوامر اور نواہی کا پابند رہنا ہے، اور اللہ نے تمہیں حضور اکرم کا پابند بنایا ہے، اور تمہارے ہی واسطے اللہ کا دین ہے، اور وہی خدا تمہارے پاس ہے۔ تم اپنے نفسوں پر اللہ کی وحی کے جریان کے ذمہ دار ہو، اور دوسری قوموں تک اس پیغام الہی کو پہنچانے والے ہو، اور تم سمجھتے بھی ہو کہ اللہ کا پیغام تمہارے واسطے ہے، اور اس پر عمل کرنے کے تم حقدار ہو۔ ہاں، تم نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ رسول خدا نے اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت و اہل بیت کے لیے تمہیں وصیت کی ہے، اور رسول کا جانشین موجود ہے، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے، ناطق قرآن ہے اور صادق قرآن ہے، نور الہی کی روشنی ہے اور اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اہل بصیرت کے لیے ہر چیز آشکار ہے، دلیلیں استوار ہیں، قرآن کے رموز اور اسرار ہیں، اور وہ صاحبان اسرار الہی کے پاس ہیں۔ قرآن مجید کے ظواہر آشکار ہیں، اور جو اہل قرآن ہیں ان کی پیروی کرنے پر لوگ رشک کرتے ہیں، اور ان کی پیروی لوگوں کو رضوان الہی کے آستانے تک پہنچاتی ہے، اور ان کی سماعت سے نجات ملتی ہے۔ اور قرآن لوگوں کو اللہ کی روشن حجتوں تک ہدایت کرتا ہے، اس کی شریعت آشکار ہے، اس کے بینات و محکمات اور مشابہات اور اوصاف و صفات کافی ہیں، اور کسی طرح کے نقص کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اس کے محارم محترم ہیں، براہین محکم ہیں، اس کے فضائل بیان کرنے میں ثواب ہے۔ اس نے جن چیزوں کو مباح قرار دیا ہے وہ اللہ کی عنایت اور عطیہ ہے، اور اس کے احکام اور فرائض واجب الاطاعت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلوں کی شرک سے طہارت کے لیے ایمان کو تمہارے واسطے ضروری گردانا، اور نماز تکبر و نخوت سے تمہیں پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ سے تمہارے نفوس پاک ہوتے ہیں، اور رزق و روزی میں فراوانی ہوتی ہے۔ روزے اس لیے واجب کیے تاکہ تم خلوص و اخلاص میں استوار ہو جاؤ، اور حج تمہارے دین میں اثبات اور استحکام کی خاطر ہے۔ عدل سے دلوں کی پیاس بجھتی ہے اور اطمینان قلب کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے دین اور اہل دین اور ملک کے نظام کے لیے ہماری اطاعت کو اپنے بندوں پر واجب کیا ہے، اور ہماری امامت کو تفرقے اور پراگندگی سے بچانے کے لیے قرار دیا۔ اسلام کی عزت اور سربلندی کے برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا، اور صبر پر اجر و جزا میں افزائش قرار دی۔ امر بالمعروف میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے حق میں نیکی اور بھلائی کرنے سے اللہ کا عذاب اور غضب ٹل جاتا ہے۔ صلہ رحم سے خاندان کے افراد میں اضافہ ہوتا ہے۔ قصاص کے وسیلے سے خون ریزی کو روکا گیا ہے۔ نذر کو پورا کرنے میں مغفرت کو قرار دیا۔ ناپ تول میں برابری برقرار رکھنے میں برکت قرار دی۔ شراب نوشی سے روکا تو اس لیے کہ رجس اور پلیدی سے پاک رہیں۔ اللہ کی لعنت سے بچانے کے لیے کسی پر تہمت لگانے کو حرام قرار دے دیا۔
عفت کے برقرار رکھنے کی خاطر سے چوری کرنا حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا تاکہ افراد بشر اپنے پروردگار کے مخلص بندے رہیں۔ پس تقوی الہی کو اختیار کرو اور اس تقوی سے آراستہ ہو جاؤ کہ جو حق ہے، اور مسلمان بن کر مرو گے تو ہمیشہ کے لیے جی اٹھو گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا امر کیا اس کی اطاعت کرو، اور جس بات کے ارتکاب سے روکا ہے اس کو انجام مت دو۔ بے شک اس کی وہ ذات ہے کہ علماء جس سے ڈرتے اور اس کا خوف رکھتے ہیں۔